السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لاہور کے کچھ ایسے بدماشوں کے حیران کن واقعات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ آپ نے اس سے پہلے آج تک نہیں سنے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان بدماشوں کی زندگی کے بارے میں نہیں بتائیں گے بلکہ ان کی زندگی کا ایک ایک مشہور واقعہ بتائیں گے۔ فیئر لیس سٹوریز چینل پر تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ نمبر 1، ارشد امین چودھری۔ دوستو، آپ نے سنا ہی ہوگا لاہور کا ایک مایہ ناز بدماش ارشد امین تھا۔ یہ بہت ہی خطرناک تھا اور یہ بہت زیادہ مشہور بھی تھا۔ کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے اور بے شمار لوگ اس سے نفرت بھی کرتے تھے۔ ارشد امین چودھری کی زندگی کا ایک واقعہ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ ایک سنسان روڈ پر اپنی گاڑی پر جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کے گن مینز بھی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ رستے میں اس کی گاڑی کو ان کے دشمنوں نے روک لیا اور گاڑی کو روکنے کے لیے اس کے چاروں ٹائرز میں گولیاں ماریں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ ارشد امین چودھری کو اپنے گن مین سے بہت محبت تھی اور یہ جانتا تھا کہ ایک محافظ کی عزت کیسے کرتے ہیں، کہ اپنے محافظ کو بچانے کے لیے جب ایک گولی کسی دشمن نے چلائی تو یہ اپنے محافظ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور وہ گولی اس نے اپنے سینے پر کھائی۔ بعد میں اس کا آپریشن کر کے وہ گولی تو نکال لی گئی، لیکن تاحیات لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بدماش ہونا تو ایک طرف ہے، لیکن اگر انسان کا بچہ ہو تو وہ اپنے وفاداروں کے ساتھ ایسا بھی کرتا ہے۔ نمبر 2، عابد باکسر۔ دوستو، عابد باکسر کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے شہباز شریف کے کہنے پر بقول اس کے بے شمار لوگوں کو قتل کیا اور پولیس مقابلے میں بہت سے لوگوں کو پار کروایا۔ آج کل یہ پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے اور اس نے مختلف پولیٹیکل لوگوں پر پرچے دیے ہوئے ہیں، لیکن عابد باکسر کی زندگی کے بے شمار واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ اداکارہ نرگس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذہنی مریض لوگ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے اذیت پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی اس نے نرگس کے ساتھ کیا۔ جب اسے محسوس ہوا کہ نرگس لوگوں سے پیسے لے کر ان کے ساتھ راتیں گزار رہی ہے اور لوگوں کے ساتھ مختلف پارٹیز میں جا کر معاملات کر رہی ہے، تو اس نے نرگس کو اس کے گھر سے باہر نکال کر سڑک کے بیچ میں بٹھایا اور اس کی آئی بروز سے لے کر اس کے بالوں تک سارے بالوں کو ایک ریزر کی مدد سے اس کے جسم سے الگ کر دیا، یعنی کہ اس کی ٹرنڈ کر دی، اور یہ جانتا تھا اس طرح کا کام کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے دشمن بھی بنیں گے اور اس کے خلاف بھی ہو جائیں گے۔ عابد باکسر کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ آج کل یہ اپنی زندگی کی سب سے کٹن راتیں گزار رہا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا بہت ہی عجیب واقعہ ہے۔ نمبر 3، عاطف چودھری۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ عاطف چودھری ایک بہت ہی بدنام زمانہ بدماش تھا، لیکن اس کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ یہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کیا کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اساتذہ کی عزت کرنے سے یہ شاید اس دنیا سے تو شاید کچھ اچھا نہ کما سکے، لیکن آخرت میں اس کا اجر اسے ضرور ملے گا۔ ایک دفعہ کا یہ ایک واقعہ ہے کہ گورنمنٹ کالج سے اساتذہ کی ایک جماعت نکل کر ایک تھانے کے پاس سے گزر رہی تھی، جہاں پر کچھ پولیس والوں نے انہیں روکا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم گورنمنٹ کالج کے اساتذہ ہیں، لیکن پولیس والوں نے ان کی بات نہیں سنی۔ یہ بات
आतिफ चौधरी को पता चली, वो वहाँ पहुँचा और देखा कि उस्ताज़ा का मजाक उड़ाया जा रहा है। दोस्तों, इसने वहीं पर खड़े हुए अपनी पैंट से बेल्ट को बाहर निकाला और इसने वहाँ पर खड़े पुलिस एहलकारों को बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। ये इन्फॉर्मेशन हमें एक सोर्स से पता चली है। इसमें कितनी सच्चाई है वो या तो आतिफ चौधरी जानते हैं या पुलिस वाले बता सकते हैं। नंबर 4, आबिद चौधरी। दोस्तों, आबिद चौधरी भी लाहौर का एक मशहूर बदमाश जाना जाता था। कहा जाता है कि एक दफ़ा एक बूढ़ी अम्मा इसके पास आई और उसने शिकायत की कि उसका बेटा उसकी बात नहीं सुनता और वो अपनी माँ को घर से निकाल देना चाहता है। दोस्तों, जब उसे ये बात पता चली तो इसने उसके बेटे को सबक सिखाने की ठान ली और इस बूढ़ी अम्मा को अपने साथ लिया और ये दोनों बूढ़ी अम्मा के बेटे के फ्लैट के बाहर चले गए। इसने बूढ़ी अम्मा के बेटे को नीचे बुलाया और इससे पूछा कि क्या वो सरेआम अपनी माँ से माफ़ी मांगता है, तो उसने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और कहा, मेरी माँ ने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो इसने कहा कि तेरी माँ है और ये तेरे साथ कुछ भी कर सकती है, लेकिन तू अपनी माँ के साथ कुछ नहीं कर सकता। उसने अपने गन्समैन को कहा कि इसे उल्टा लिटा कर इसको डंडे मारो। दोस्तों, कहा जाता है कि पूरी कवाल मंडी के अंदर उसके फ्लैट से लेकर दाता दरबार तक उस लड़के को मारते हुए ले जाया गया और बाद में इसने गिड़गिड़ा कर अपनी माँ से माफ़ी मांगी। नंबर 5, टीपू ट्रकां वाला। टीपू ट्रकां वाला अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इसकी मौत से पहले बहुत से वाक़यात ऐसे हैं जो इसकी ज़िंदगी के बहुत ही अजीब व गरीब वाक़यात हैं। कहा जाता है कि एक दफ़ा टीपू ट्रकां वाला एक शख्स से पैसे लेने के लिए जा रहा था और इसके साथ इसके गनमैन्स भी थे और जब ये शख्स के घर के बाहर पहुंचा और वो शख्स बाहर आया तो टीपू ट्रकां वाले ने उसकी तरफ गौर से देखा और अपनी गाड़ी में बैठकर वापस डेरे पर आ गया। फिर इसके गन्समैन्स ने इससे पूछा कि सरकार, हम तो पैसे लेने गए थे, आपने तो इस शख्स को देखा और वापस आ गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ? आखिर किस चीज़ ने मजबूर किया कि आप वापस आ गए? तो टीपू ट्रकां वाले ने कहा कि मैंने जब उस शख्स की तरफ देखा तो मुझे यूँ लगा शायद वो खुदा का कोई नेक बंदा है और मेरे दिल में एकदम हैबत तारी हो गई। इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं उस शख्स से आंखें मिलाऊं जिसे देखने से मुझे खुदा खौफी आती है।